BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں میں پاکستان 7ویں نمبر پر. لاکھوں لوگ نقل مکانی پر مجبور. کیا خرابی کو روکنا ممکن ہے؟ روکنا ابھی نہیں ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے $54 ارب سالانہ چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو نہیں ہے. بالی ووڈ کی فلم پیڈ مین آج ریلیز ہو گئی. یہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے، لیکن فلم کے ذریعے اکشے کھنہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ چین میں پولیس کو دی جانے والی خصوصی اینکوں کا احوال کہ جو ہر اشتہاری پہ نظر رکھتی ہیں. پناہ گزینوں کی عالمی تنظیم کے مطابق سن 2050 تک دنیا بھر میں 25 ملین سے 1 ارب تک لوگ موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب آنے والی قدرتی آفات سے بے گھر ہو کر اپنے علاقے اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں. گلوبل کلائمیٹ انڈیکس 2017 کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں 7ویں نمبر پر ہے، جہاں پہلے ہی لاکھوں لوگ ہجرت کر چکے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا ملک کے پاس ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کوئی باقاعدہ پالیسی ہے؟ شمالہ جعفری کی رپورٹ. عمر دابلہ کراچی کے ریہڑی گوٹ میں اپنی جھگی کے باہر بیٹھے مچھلی پکڑنے والے جال کی مرمت کر رہے ہیں. یہ ان کا آبائی ہنر ہے. ان کی زندگی سمندر سے جڑی ہے. وہ دریائے سندھ کی ترشان کریک کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، لیکن اب سمندر کے بڑھتے ہوئے پانی سے ان کا گاؤں کٹاؤ کا شکار ہو گیا ہے. پانی بہت اوپر آ رہا ہے تو وہ گھر کے اندر بھی پانی چلے جائیں گے. فوٹ آتے 1.5 فوٹ آتے 2 فوٹ آتے اس میں پانی ہوتے ہیں. وہ گھر تو سارے تو ڈوب جائیں گے. سارے تو کام تو نہیں چلتے گھر کا. جو بھی کام ہے جالی بنانے کے اور جو کھانے کے لیے کے جو بھی کام ہے وہ نہیں چلتے. تو اس کا بھی مصیبت ہو رہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے سارے دن تو اسی پانی میں چلتے ہیں، اسی پانی میں کام کرتے ہیں، تو اس کو خارش ہو رہے ہیں نا. ماہرین کے مطابق پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہجرت ہو سکتی ہے. ابھی بھی یہاں قدرتی آفات میں بے گھر ہونے والوں کے مستند اعداد و شمار تو موجود نہیں، لیکن یہ تعداد لاکھوں میں ہے. روشن مائی کو 2010 میں اس وقت سکھر میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا جب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچا دی تھی، اور روشن سمیت لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، صرف بدن پہ کپڑے تھے. کئی سال تو ہم دھوپ میں جلتے رہے. دھیرے دھیرے ہم نے لکڑیاں جمع کی اور یہ جھونپڑی بنائی. کراچی کی سپر ہائی وے کے قریب سندھ آباد کوٹ کے نام سے سیلاب زدگان کے لیے بنائی گئی بستی ماحول سے جڑی دوسری آفات سے متاثر ہونے والوں کی پناہ گاہ بن چکی ہے. یہاں 6000 خاندان بستے ہیں، لیکن اس عارضی گوٹھ میں 8 سال بعد بھی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اس علاقے میں پانی نہیں، روڈ کو ہائی وے سپر ہائی وے کو ہم کراس کرتے ہیں تب ہمارے کو پانی ملتا ہے. 73 لوگ جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بڈھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیچارے پانی نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے ہیں. پاکستان میں حکام یہ سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک گھمبیر مسئلہ ہے. انالیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ میٹیگیشن کے لیے $40 بلین سالانہ چاہیے اور ایڈپٹیشن کے لیے $14 بلین سالانہ چاہیے. یعنی کہ روکنا ابھی نہیں ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے $54 ارب سالانہ چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو نہیں ہے. عمر دابلہ کو ماحولیاتی تبدیلی کی کچھ سمجھ نہیں. وہ تو بس یہ جانتے ہیں کہ سمندر ان کے گاؤں کو تیزی سے نگل رہا ہے. عمر کو ڈر ہے کہ بنجر جزیرے میں تبدیل ہوا یہ گاؤں جلد ہی صفائے ہستی سے مٹ جائے گا. شمالہ جعفری، BBC ترشان کریک، بحیرہ عرب. اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں غیر سرکاری تنظیم لیڈ پاکستان کے سربراہ علی توقیر شیخ. علی توقیر شیخ صاحب، سیربین میں خوش آمدید. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے متعلق کس و ناقص عوام کو تو بات ہی چھوڑیں، سرکاری سطح پر بھی کسی کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے؟ جی، آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی اویئرنیس بہت کم ہے، اور اتنی کم ہے کہ سرکاری اور عوامی سطح پہ اس کے بارے میں انفارمیشن اور اس کے سورسز بہت ہی ویک ہیں. تو سر، اس سلسلے میں کوئی اعداد و شمار ہیں کہ کتنے لوگ متاثر ہوں گے اور کون کون سی جگہیں متاثر ہوں گی؟
جی اعداد و شمار کچھ موجود ہیں مگر وہ اتنے واضح نہیں ہیں یا اتنے سائنٹیفکلی پروون نہیں ہیں، اور یہ پورا گلوبل مسئلہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اسٹیٹسٹکس ریلیٹیولی ویک ہیں۔ 4 سورسز میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو ہے سی واٹر انٹروژن کی وجہ سے جو مائگریشن ہو رہی ہے بدین اور تھٹا کے ڈسٹرکٹ سے انورڈ، سی واٹر انٹروژن کے ساتھ لوگ اندر کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسرے گلوفس کی وجہ سے ناردرن ایریاز میں مائگریشن ہے انٹرنل، کہ لوگ گلوفس ٹوٹتے ہیں تو اس کے ساتھ جو تباہی آتی ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں اپنے لائف سٹاک کے ساتھ جگہ چینج کرتے ہیں، اور وہ سیٹل نیبرہڈ جو ہیں اب نومیڈک ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اگر مجھے آپ آدھے منٹ کے لیے اجازت دیں تو جو روہنگاز ہیں میانمار سے، وہ مائگریٹ کر کے کراچی کی کوسٹ لائن کے ارد گرد آ کے سیٹل ہو رہے ہیں، ان کی وہاں پہ سیٹلمنٹ بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے رپورٹ میں بھی دکھایا ہے، فلڈز کے ساتھ اور پاکستان کی 30% کے قریب آبادی جو ہے وہ لو لائنگ ایریاز میں، ریور بیڈز وغیرہ میں جہاں پہ پانی آتا ہے برسات کے موسم میں، تو وہ جب فلڈز آتے ہیں تو وہ ایک ٹیمپریری مائگریشن ہوتی ہے۔ وہ چلیں، یہ روہنگیا کا مسئلہ تو ایک جانب، اعداد و شمار پورے ہیں نہیں، تو ایسے میں ممکنہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جیسے وسائل چاہیے، پاکستان جیسے ملک کے پاس ویسے وسائل ہیں؟ جی دیکھیے، یہ جو ہمیں جو وسائل چاہیے ہیں، کسی بھی دنیا کے ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہو سکتے کہ اتنے بلینز آف ڈالرز کی باتیں کریں، مگر اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ SDGs کے پوائنٹ ہے وہ اسے صحیح طور پہ کرنا شروع کریں تو لوگوں کی جو ولنریبلٹی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ان کی ریزیلینس کو سلولی بڑھایا جائے، اور اس کے لیے کچھ زوننگ لاز کی ضرورت ہے، کوئی بلڈنگ کے سٹینڈرڈز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے انکریمنٹل میجرز کرتے ہیں تو آپ سرٹن پاپولیشن کی پرسنٹیج کو زیادہ ریزیلینٹ کر سکتے ہیں۔ تو 40 بلین کے انتظار کرنے کے بجائے وی نیڈ ٹو تھنک کہ جی چھوٹے چھوٹے سٹیپس کون سے ہیں اور کون سے زیادہ ولنریبل ڈسٹرکٹس یا ریجنز ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی پرائورٹی کے طور پہ ضرورت ہے ہمیں۔ محترم توقیر شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ سر۔ اور اب کچھ عالمی موضوعات پر بھی ایک مختصر نظر۔ بنگلہ دیش کی اہم سیاسی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے خالد ضیاء کو سزا کے بعد ان کے بیٹے طارق رحمان کو پارٹی کا قائم مقام سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے خالد ضیاء کے ساتھ طارق رحمان کو بھی بدعنوانی کے معاملے میں قصوروار ٹھہرایا تھا اور انہیں 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ انڈین پارلیمان پر مسلح حملے کی سازش کے الزام میں پھانسی پانے والے افضل گورو کی 5ویں برسی پر آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال کی گئی۔ مظاہروں کو روکنے کے لیے حکام نے علیحدگی پسندوں کو قید کیا اور بیشتر علاقوں کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی۔ سائنسدانوں نے پہلی بار تجربہ گاہ میں انسانی بیضوں کی افزائش کی ہے۔ یہ تجربہ برطانیہ کی ایڈنبرا یونیورسٹی میں کیا گیا، جہاں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ نئی تکنیک سرطان کے مرض میں مبتلا بچوں کی تولیدی صلاحیت کو محفوظ رکھنے میں مددگار ہوگی۔ انڈیا میں آج ایک غیر روایتی فلم ریلیز ہوئی ہے۔ انڈیا میں خواتین کی اکثریت آج بھی ماہواری کے دنوں میں سینیٹری پیڈ استعمال نہیں کرتی۔ فلم پیڈ مین ایک ایسے شخص کی سچی کہانی پر مبنی ہے جس نے عورتوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک سستا سینیٹری نیپکن تیار کیا۔ دلی سے سہیل حلیم۔ انڈیا کے پاس پیڈ مین ہے۔ اگر تم میرے لیے اتنے لذیذ مالپوئے بنا سکتی ہو تو میں تمہارے لیے سینیٹری نیپکن کیوں نہیں بنا سکتا؟ بس یہی پیڈ مین کی کہانی ہے۔ بہن کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا ہے۔ تمل ناڈو کے ایک غریب نوجوان اروناچلم مروگاننتھم نے ماہواری کے دوران اپنی بیوی کی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے ایک انتہائی سستا سینیٹری پیڈ تیار کیا۔ آزمائشیں بہت تھیں لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ایک سینیٹری پیڈ 55 روپے کا آتا ہے، تو یہ ایک اس کے دماغ میں ایک دھن سی سور جاتی ہے کہ کیوں نہ ہم ایک لو کاسٹ سینیٹری پیڈ بنائیں۔ ماہواری کے دوران انڈیا میں 15% سے بھی کم عورتیں سینیٹری پیڈ استعمال کرتی ہیں، اور اس دوران بہت سے لوگ آج بھی انہیں ناپاک مانتے ہیں۔ بہت ضروری ہے ایسی چیزوں کی اویئرنیس، بہت ضروری ہے۔ آج کل یہ سب چیزیں اوپن ہونی چاہیے، ان چیزوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ او مائی گاڈ یہ کچھ حش افیئر ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر تھوڑا اس چیز کو لے کے بہت شرماتے ہیں، شائی فیل کرتے ہیں، تو شاید وہ اکشے کمار نے ٹرائی کیا ہے کہ اوپن مائنڈیڈ ہوں پیپل، ہیلپ کریں، اس چیز سے شرمائیں نہ۔ سارے جتنے بھی جینٹس ہیں، چاہے وہ بردرز ہوں، فادرز ہوں، دے شوڈ ریسپیکٹ دیئر ویمن
جو بھی ان کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں ان کو اتنی رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ ہاں ان دنوں تکلیف ہوتی ہے. اس فلم میں ایک پیغام ہے اور فلم بنانے والوں کو امید ہوگی کہ یہ صرف عورتوں تک ہی محدود نہ رہ جائے. سہیل علی، BBC نیوز، دلی. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ 3 طلاق کے قانون میں تبدیلی چاہتے ہیں. اور ونٹر اولمپکس کی تیاری کے لیے امریکہ کی ٹیم نے کیسے ورچوئل ریالٹی کا استعمال کیا، دیکھیے گا کلک میں. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے حال ہی میں عہدہ سنبھالا ہے. ان سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی کے خواتین، شادی اور طلاق سے متعلق بیانات کو خاصی تنقید کا سامنا رہا، لیکن قبلہ ایاز تبدیلی کے خواہاں ہیں. کہتے ہیں کہ وہ 3 طلاقوں سے متعلق آئلی قوانین میں تبدیلی کے لیے پارلیمان کو سفارشات بھی بھیج رہے ہیں. BBC اردو کی نامہ نگار فرحت جاوید کا ان سے سوال تھا کہ کیا انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی بیک وقت 3 طلاقیں غیر آئینی قرار دی جائیں گی؟ اب ہم ایک بل بنا رہے ہیں اور وہ بل ہم وزارت قانون کو بھیجیں گے آئلی قوانین میں. وہ یہ ہے کہ 3 طلاق بیک وقت اس کی ممانعت کر دی جائے، اور ممانعت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، تو یہ قابل تعزیر جرم ہو، یعنی اس کے لیے پینلٹی ہو. تو وہ ایک بیانیہ سفارش تو گئی تھی، لا ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے، اور ہم یہ بل پر انشاءاللہ وزارت قانون کو بھیجیں گے کہ اس کو آئلی قوانین کا حصہ بنا لیں. اس پہ کانٹراڈکشنز کس قسم کی سامنے آ سکتی ہیں؟ آپ کیا مخالفت میں کیا بیانیہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مطالبہ یہ آیا ہے کہ بجائے اس کے کہ قابل تعزیر جرم قرار دی جائے، اس میں ایسا کیا جائے کہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جائے، جس طرح مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فقی امام ابن تیمیہ کی رائے ہے. تو ہم نے ان کا جواب یہ دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ فقہی جو مسالک ہیں وہ موجود ہیں، تو قضاء اس قسم کا کیس ٹو کیس، یعنی قاضی کے پاس جب کیس جائے تو کیس ٹو کیس وہ اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، قضاء کا نظام ہمارا فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں چونکہ ایک فقہی مسالک موجود ہیں تو حنفی فقہ جو ہے اس میں 3 طلاقیں بیک وقت 3 طلاقیں ہی ہیں، لیکن ہم نے اس کے متبادل یا اس کو ریلیف دینے کے لیے اس کو قابل تعزیر جرم قرار دینے کی سفارش کی ہے. اس کو تو سزا ہو جائے گی، لیکن ان 3 طلاقوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ کیس عدالت میں جائے تو عدالت میں قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ قاضی کسی اور فقہ کے مطابق بھی فیصلہ کرے. DNA ٹیسٹ کو ریپ کیسز میں مرکزی ایویڈنس کے طور پر قبول نہیں کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تاثر بھی اب تبدیل ہونا چاہیے؟ DNA ٹیسٹ کے بارے میں خود جو سائنسی ماہرین ہیں وہ بھی اس کو ایک حتمی فیصلے یا حتمی ثبوت کے طور پر پیش نہیں کرتے. لیکن بہرحال ہماری اب کوشش ہوگی کہ جو سائنسی ماہرین ہیں وہ اور جو ہمارے فقہاء ہیں، جورسٹس ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے اور ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم DNA کی اس عمل کو موجودہ صورتحال میں بالخصوص خواتین کے حوالے سے جو کام ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اس کو ایک فعال عامل کے طور پہ ہم اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل بلاسفمی کے قوانین کے غلط استعمال پر کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر توہین رسالت کے قانون کا ایک سوء استعمال، غلط استعمال ہو رہا ہے. چنانچہ جو ہمارا لا ڈپارٹمنٹ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا اور شعبہ تحقیق ہے، دونوں کو میں نے یہ کہا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ایک بل بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا غلط استعمال روکا جائے اور اس کے لیے سزا تجویز کر دی جائے. تو اب قانون ہے جو توہین رسالت کا، اس میں بھی کوئی تبدیلی آپ تجویز کریں گے؟ وہ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اب قومی جذباتی جو منظر نامہ ہے اس کا حصہ بن چکا ہے. تو اس میں اگر ہم کوئی تبدیلی لائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس قدر ایک جذباتیت ہے کہ ایک رد عمل ہوگا، حکومتیں اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. قبلہ ایاز صاحب فرحت جاوید سے بات کر رہے تھے. چینی پولیس مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے کیسے آلات استعمال کر رہی ہے نا سوال. اور کریڈٹ کارڈ کمپنیاں اپنے گاہکوں کو کرپٹو کرنسی خریدنے سے کیوں روک رہی ہیں؟ جواب کے لیے حاضر ہے ہفتے وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک، آج نصرت جہاں کے ساتھ.
चीन में पुलिस ने ऐसी ऐनकें इस्तेमाल करना शुरू कर दी है जिन पर इस तरह के आलात नस्ब हैं जो पुलिस को मतलूब अफराद को पकड़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये ऐनकें मुजरिमों के डेटाबेस से जुड़ी हुई हैं, जिसकी मदद से पुलिस एहलकार पूरे हुजूम को स्कैन करके कानून से भागे हुए अफराद को तलाश कर सकते हैं। नकादों का कहना है कि चीनी रियासत इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने शहरियों की मजीद निगरानी कर सकेगी। रवा हफ्ते अमेरिका में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बड़ी कंपनियों और बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड्स के जरिए बिटकॉइन खरीदने से रोक दिया है। हालिया दिनों में क्रिप्टो करेंसी की मालियत में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने में आया है। दिसंबर में इस बिटकॉइन की मालियत $20,000 तक पहुंच गई थी, जो अब गिरकर 6,000 तक पहुंची है। बाद सरमायाकारों ने क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त के जरिए खूब दौलत कमाई है। साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी होलोकॉस्ट में बच जाने वालों के मजाजी खाके बना रही है। होलोकॉस्ट में बचने वालों को एक स्पेशल लाइट स्टेज पर बिठाकर 360 डिग्री में रिकॉर्ड किया जाता है। इन खाकों को बनाने का मकसद होलोकॉस्ट से मुतालिक तालीम देना है। ये खाके अपने साथ पेश आने वाले हालात सुना सकते हैं। होलोकॉस्ट में बच जाने वाले के साथ बातचीत को बामकसद बनाने के लिए आवाज़ पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप विंटर ओलंपिक्स देखने तो नहीं जाएंगे? चलें देखें कि प्योंगचैंग ढलवानें वर्चुअल रियलिटी में कैसी नजर आती हैं। कम से कम अमेरिका की ओलंपिक्स टीम तैयारी के लिए ऐसी ढलानों का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो ज़हनी तौर पर असली रेस के लिए तैयार हो सकें। अगर ये काफी नहीं तो ये हेडसेट जहन को ऐसे करंट भेजता है जो एथलीट की ताकत और बर्दाश्त को बढ़ाता है। इस टेक्नोलॉजी की अफादियत का अंदाजा तो मेडल्स की तादाद देखकर ही लगाया जा सकेगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नक़ी_जामई। इसके साथ ही साहबीन अख्ताम को पहुँचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारा ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।